آل عمران کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 68 تک 4 آیات کریمہ آج کے درس میں انشاءاللہ زیر درس رہیں گی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود، نصارہ اور مشرکین کے ایک باطل خیال کی تردید فرمائی ہے۔ بس تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ نصارہ نجران یعنی جو وفد نجران سے آیا تھا، جب اس کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی ہو چکا اور مباہلے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، ایک روایت تو یہ تھی کہ وہ چلے گئے اور انہیں دعوت مباہلہ بعد میں بھیجا گیا، اور جو مشہور بات ہے اور مشہور تفسیری قول ہے اور روایت ہے وہ یہ کہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دیا آخر میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ان افراد کو جنہیں اللہ کے رسول نے اس موقع پر اہل بیت قرار دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے نکلے اور ادھر نجران کے ان عیسائیوں نے دیکھا اور خاص طور پہ ان کے پادری نے لاٹ نے جب ان کو دیکھا کہ اوہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ نورانی چہرے دوسرے بھی، آپ تو نور علی نور تھے، آپ کے ساتھ دوسرے بھی نورانی چہرے، یہ اتنی وجیح النظر شخصیات اور اتنا پاکیزہ چہروں والے لوگ، یقیناً اگر ہم ان کے مقابلے میں نکل گئے تو نسل نصرانیت تباہ ہو جائے گی، ہم نہیں پوری کی پوری نصرانیت پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے وفد کے تمام لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مباہلہ کو قبول نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے ان کے ساتھ مصالحت کر لی جائے، چنانچہ مصالحت کر لی گئی، جزیہ اور ٹیکس پر رضامندی کا اظہار کر دیا گیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انہیں ایک کلمے پر جمع ہونے کی دعوت دی، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی۔ اب اگلی بات جو آج کے اس عنوان کو سمجھنا ہے اس سے متعلق، چونکہ نجران کا یہ جو نصرانی وفد تھا جب یہ آیا تھا تو اس میں صاحبان علم بھی تھے، اور یہ وفد چونکہ مدینہ منورہ میں آیا تھا اور یہ 9 اور 10 ہجری کے درمیان کی بات ہے، 9 اور 10 ہجری کے درمیان کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، غزوہ تبوک ہو گیا، تمام غزوات تقریباً ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفد پہنچا تو ادھر یہودیوں کو بھی خبر ملی کہ عیسائی جو کہ اہل کتاب ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، کچھ تحقیق کرنے کے لیے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی یہود بھی آ گئے، یہودیوں کے جو صاحبان علم تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ ساری گفتگو ہوئی، مباحثہ، مناظرہ اور مجادلہ اور مباہلہ کا یہ سارا معاملہ ہوا، دعوت ہو گئی۔ اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں عیسائیوں نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار بتلایا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی، یہودیوں نے بھی ان کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، تم ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں بلکہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہم ہیں۔ اب یہ 2 دعوے دار ہو گئے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مشرکین مکہ بھی خود کو اولاد ابراہیم ہونے کی وجہ سے ان کی ملت کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، دعویٰ کرتے تھے، دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے طبقات ہو گئے، ایک عیسائی، دوسرے یہودی، تیسرے مشرکین، اور تینوں کا اپنی اپنی جگہ پر یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی تردید یہاں پر ہو رہی ہے۔ تردید کو سمجھنے کے لیے آپ تاریخی حیثیت کو تھوڑا سا جانیے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور تورات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ مطلب کیا ہوا کہ یہودیت جس کتاب کی علم بردار ہے، یہودیت جس کتاب پر عمل کرنے کی دعوے دار ہے، یہودیت جس نبی کے ماننے والے ہیں یا دعوے دار ہیں، اور جس کتاب کے دعوے دار ہیں، وہ کتاب وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد۔ نمبر 2، عیسائیت دعوے دار ہے، عیسائی یہ انجیل پر ایمان لانے کے، عیسائی دعوے دار ہیں انجیل کو اپنی مقدس کتاب ماننے کے، عیسائی ایمان رکھتے ہیں، دعوے دار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت، آپ کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تاریخی اعتبار سے یہ فاصلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی قرآن پاک نے بیان کی کہ وہ ملت حنیفی پر تھے۔ حنیفیت کس کو کہتے ہیں؟ حنفیت یا حنیفیت اس کو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے کٹ کٹا کر کے، ہر طرف سے اپنی توجہات کو ختم کر کے ایک وحدہ لا شریک ذات کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کرنا، یہ حنفیت ہے یا حنیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کو حنیف کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت تھی وہ صفت حنیفیت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہر گھر سے بت تراشے جاتے تھے، ہر گھر میں بت تراشے جاتے تھے، اور ہر گھر میں جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی بت پرستی ہو رہی تھی، اور آپ نے ان کی مخالفت جب کی تو آپ کو آپ کے اہل خانہ نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جائے پیدائش بابل شہر تھی جو کہ عراق کا شہر ہے، لیکن آپ یہاں سے ہجرت کر کے ارض شام و فلسطین میں پہنچے اور وہیں پر آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کی ایک اہلیہ اور ایک بیٹا حضرت اسحاق اور ان کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ارض فلسطین میں انہوں نے زندگی گزاری، جبکہ آپ کی دوسری بیوی اور آپ کا دوسرا بیٹا، بڑا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ دونوں بزرگ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اور یہ وہ وادی کہ جہاں پر ان سے پہلے کوئی انسان یہاں پر آباد نہیں تھا، ان کے جانے کے بعد یہاں پر انسانیت آباد ہوئی، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر یہ مرکز عبادت بنا، اور یہ سارے معاملات۔ ٹھیک ہے، اب ملت ابراہیمی کیا ہوئی؟ ملت ابراہیمی یہ ہوئی کہ بت پرستی کو چھوڑ کر، غیر اللہ کے سامنے پوجنے کے عمل کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو اپنا معبود تصور کرنے کے اس عقیدے اور نظریے کو ترک کر کے، وہ جو تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے سورہ انعام میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو کہا شاید یہ رب، لیکن جب ان سے زیادہ روشنی والا چاند نمودار ہوا تو کہا نہیں، یہ اس سے زیادہ روشن ہے تو یہ چاند رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا یا ڈوب گیا، ہاں جی چھپ گیا، اور اب سورج کے طلوع ہونے کی باری آئی تو کہا چاند بھی رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چمکتی دمکتی ٹکیا ہے جو سب سے زیادہ روشن ہے اور جس نے اپنی روشنی پورے عالم میں پھیلا دی ہے، شاید یہ رب ہو، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے روشنی کے اعتبار سے۔ ہاں جی، یہ جو قرہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو ٹکیا ہے یہ سب سے بڑی ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ، شاید یہ رب ہو۔ تو جب وہ بھی شام کو ڈل گئی اور غروب ہو گئی یا غروب ہو گیا تو پھر فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون،
اصل میں لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، خود ان کو شک نہیں پڑا کہ چاند سورج ستارے لے اور ہمیں، ان کو شک نہیں، لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ دیکھو اگر یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے رب ہوتے تو غروب نہ ہوتے، کیونکہ رب کو زوال نہیں ہو سکتا، رب کو زوال ہے بس یہ ایک عقیدہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس قوم کا بچہ جوان، بوڑھا، مرد اور عورت ہر ایک غیر اللہ کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہو، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی بتوں کی، کچھ آگ کی، کچھ جو ہے وہ درختوں کی، کچھ جانوروں کی پوجا کر رہے ہوں، ایسے میں ایک آدمی تنہا اٹھ کر کے پوری قوم کا مقابلہ کر رہا ہو، اسی آدمی کو حنیف کہیں گے، اسی آدمی کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت آپ کے سامنے آ گئی، جب حنیفیت آ گئی تو یہی ملت ابراہیمی ہے۔ گویا ملت ابراہیمی کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تصور نہ کرنا، اور ارباب اور رہبان کو الہ نہ ماننا، بلکہ حکم صرف اللہ کا ماننا، ان الحکم الا للہ۔ وہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تین باتیں فرمائی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اپنے احبار اور رہبان کو رب نہ بنائیں۔ بس یہ تین باتیں، یہ سمجھ لیجئے کہ انہی اصولوں کا مجموعہ ملت ابراہیم۔ اور جو آدمی جس زمانے میں بھی، جس وقت بھی ان اصولوں پر عمل کرے گا وہ ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوگا، ملت ابراہیمی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ اس ملت کے پیروکار تھے وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار، آپ کے بعد بھی چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کے ماننے والے کوئی بھی ہیں، یاد رکھیے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ان اصولوں کو مد نظر رکھا وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار، اور جنہوں نے ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں، چاہے خود کو وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار کہلائیں۔ اب آپ ملت ابراہیمی کے شعائر میں سے یا اعمال میں سے ایک عمل یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ حج کے لیے طواف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے، لیکن آپ کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کا طواف کرنا وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ کس کے لیے ہوتا تھا؟ اللہ کے لیے ہوتا تھا، اور باقاعدہ پورے لباس کے ساتھ ہوتا تھا، ایک مخصوص لباس کے ساتھ۔ لیکن جو مشرکین ہیں انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہٹ کر انہوں نے گھر گھر میں بت تراش لیے، ایک تو یہاں مخالفت ہو گئی، ملت ابراہیمی کے پیروکار نہ رہے، عقیدے میں، عمل میں بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں رہے، اس لیے کہ وہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا لیکن بڑے نہ ہو کر، تو ان کا عمل بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، ان کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تینوں نظریات کو باطل قرار دیا کہ اے عیسائیو تم ملت ابراہیمی کے دعوے دار کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا دعویٰ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت کے تھے، تمہاری ملت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو تم سے 2000 سال پہلے دنیا سے گزرے۔ اور اے یہودیو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پہ تھے، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو 1000 سال پہلے بھی تھے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ مشرکین کا، تو مشرکین یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ مشرکین کا عقیدہ اور عمل دونوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اور حنیفیت کے خلاف ہے۔ اب آئیے آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد۔ فرمایا کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اتنی بدیہی اور واضح بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ جو پہلے گزرے وہ بعد والوں کے کیسے ملت پہ ہو سکتے ہیں؟ دعویٰ ان کا یہ تھا نا ابراہیم ہماری ملت پہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری ملت پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تم سے جو گزرے جو پہلے۔ کوئی آدمی کہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے نقش و نگار باپ پر گئے، بالکل درست ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوقوف یوں کہے کہ باپ کے نقش و نگار بیٹے پہ گئے تو عقل کے خلاف بات ہے نا۔ باپ کے نقش و نگار بیٹے پر نہیں جاتے،
بیٹے کے نقش و نگار باپ پہ جاتے ہیں. بعد والا پہلے والے کے تابع ہوتا ہے, پہلے والا بعد والے کے تابع نہیں ہوتا. اچھا جی, فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. اس جملے کو ذرا پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیں. دیکھیے, عیسائیوں کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا یا یہودیوں کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنا, یہ اس لیے غلط تھا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں تھے. دونوں فریق ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے, ان کی پاس نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی صحیفہ, نہ ان کی کوئی کتاب, نہ ان کے کوئی وظیفہ, کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی. ہاں, ان کا اپنے بارے میں جھگڑنا یعنی تورات اور انجیل کے بارے میں جھگڑنا, اگر یہ ہوتا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ اس میں اس کے کچھ نہ کچھ شواہد اور اثرات تو موجود تھے, کچھ نہ کچھ کتابی شکل میں تورات اور انجیل موجود, اگرچہ تحریف شدہ تھی لیکن موجود تو تھی. لیکن ان سے پیش رو حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑنا, یہ بات سمجھ میں, اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا. یعنی آپس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں جھگڑنا تورات اور انجیل کے بارے میں, یہ تو چلے جھگڑا آپ کا تھا, لیکن فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جانتے کچھ نہیں ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کس کو, کس کو, ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف, مسائل, معاملات اور ان کے نظریات اور ان کے معاملات کو اللہ جانتا ہے, تم تو پھر تم جھگڑا کیسے کر سکتے ہو. اگلی بات فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ اکبر. وما کان من المشرکین, یہ مشرکین پر رد ہو گیا. کیا فرمایا, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک کے ہو رہے تھے, یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے تھے. وما کان من المشرکین, اور اسی کے فرمان بردار بھی تھے اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے, مشرکوں میں سے نہیں تھے. تینوں پر تدبیر ہو گئی. اب اگلی بات, آخری بات فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه, ابراہیم سے قریب یا قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں, یا قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں, جو ان کی. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ محض نسبت کافی نہیں ہوتی, محض نسبت کافی. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میرا سلسلہ نقش بندیہ ہے یا چشتیہ ہے یا سہروردیہ ہے یا قادریہ ہے یا نشائیہ ہے, فلانا ہے فلانا فلانا, جو بھی, میرے اس دعوے سے کچھ نہیں بنے گا. اگر میں کسی بات کا, کسی نسبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو میرے عمل کو دیکھا جائے گا, میرے عقیدے کو دیکھا جائے گا. اگر میرا عقیدہ ویسا ہے کہ جس طرح کی میں نسبت کر رہا ہوں, میرا عمل ویسا ہے جیسی میں نسبت کر رہا ہوں, تو پھر تو درست. لیکن اگر میرا عقیدہ اور عمل وہ نہیں تو پھر میں دعویٰ ہی کرتا رہوں گا. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں حسینی ہوں, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے اور نظریے کے بالکل الٹ چل رہا ہے, تو وہ حسینی تو نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں, تو ظاہر ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نفر اللہ مرقدہ محبوب سمانی کی طرف اپنے آپ کو نسبت کر رہا ہے, اپنی نسبت ان کی طرف. تو ان کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عقیدے اور نظریے میں ان کا فالوور ہے, عقیدے اور نظریے میں ان کا پیروکار ہے. اگر عقیدے اور نظریے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا فالوور نہیں ہے, ان کا پیروکار نہیں ہے, تو وہ قادری نہیں ہو سکتا, چاہے اپنے ساتھ نسبت کچھ بھی لگا لے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم میں سے بہت سارے لوگ نسبت رکھتے ہیں اور اپنی نسبت جوڑتے ہیں. میری نسبت فلاں مسلک سے ہے, میری نسبت فلاں سلسلے سے ہے, میری نسبت فلاں مذہب سے ہے, میری نسبت فلاں طریقے سے ہے, فلاں سلسلے سے. یہ ساری نسبتیں لوگ اس کے دعوے دار بنتے ہیں, لیکن جب ان کے عقیدے اور عمل کو دیکھا جاتا ہے تو ان عقائد میں اور نظریات میں, اور جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں ان کے عقائد اور نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یاد رکھیے 4 مذاہب ہیں,
مذاہب سے مراد طریقے، 4 طریقے ہیں جن پر امت کے فقہاء نے عمل کیا ہے اور کر رہے ہیں: شافعی، مالکی، حنبلی اور سب سے بڑھ کر حنفی۔ دنیا میں اکثریت حنفیت کی ہے، لیکن باقی تینوں جو طرق ہیں ان کے بھی اپنے اپنے فالوورز اور ان کے ماننے والے اور ان کے متبعین اور ان کے پیروکار دنیا میں بکثرت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں فقہاء یہ 4 ہی ہوئے ہیں، نہیں، فقہاء ان کے علاوہ بھی ہوئے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے طرق کو، ان کے طرز استدلال کو شاید زیادہ طریقے سے زیادہ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا آگے جو طرز استدلال ہے وہ آگے نہ بڑھ سکا اور ان کا طریقہ آگے نہ چل سکا، نتیجتاً وہ وہیں کے وہیں ہو کر کے رہ گئے۔ جیسے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ حضرات ہیں، ان کا بالکل الگ تھلگ تھے، نہ یہ شافعی تھے، نہ یہ مالکی تھے، نہ یہ حنبلی تھے، نہ یہ حنفی تھے۔ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا استدلال کا اصل میں طریقہ کار ہے۔ جو طرز استدلال حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، ان کے ماننے والوں نے وہی جو اس طرز استدلال کو پسند کرتے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ جو طرز استدلال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، اس طرز استدلال کو پسند کرنے والے شافعی کہلاتے ہیں، ایسے ہی مالکی اور ایسے حنبلی۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، دنیا میں جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے اس میں 4 طریق بہت مشہور ہیں: چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی۔ ان 4 طریقوں سے سلسلہ تصوف آگے بڑھ رہا ہے، اور دنیا میں جو اہل سلوک ہیں، اہل تصوف و طریقت ہیں، وہ ان 4 سلوک میں سے کسی ایک سلسلے کے طرز جو تصوف ہے اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف جو ہے وہ انابت اور رجوع کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلوک تصوف ہے، یعنی طریقے تصوف ہے۔ تو طریقے تصوف میں اور طریقے فقہ میں فرق ہے۔ طریقے فقہ وہ 4 ہے اور طریقے تصوف بھی 4 ہے، لیکن طریقے تصوف میں یہ سلسلہ الگ ہے اور وہ سلسلہ الگ۔ اچھا، اب اس کے بعد بر صغیر میں تقریباً پچھلے 150 سال سے ایک اور تقسیم ہوئی ہے، اور وہ تقسیم کیا ہوئی ہے؟ وہ تقسیم ہوئی ہے ایک مسلک کی بنیاد پر۔ یہ مسلک ایک دیوبندی بنا، ایک بریلوی بنا، ایک اہل حدیث بنا۔ یہ جو مسالک کی تقسیم ہے بر صغیر میں پچھلے 150 سال سے، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، پچھلے 150 سال سے یہ تقسیم بنی۔ اس سے پہلے یہ تقسیم نہیں تھی، اس سے پہلے 2 تقسیمیں تھیں، فقہی اور تصوف کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اور تصوف کے۔ اب مسلکی اعتبار سے ایک لائن الگ ہو گئی، لیکن یاد رکھیے ان میں سے ہر ایک لائن میں میں ذاتی طور پر ہر ایک کو درست سمجھتا ہوں۔ ہاں، غلطیاں ہر ایک میں ممکن ہیں، کوتاہیاں ہر طرف ممکن ہیں، غلطیاں ہر طرف اس کا امکان موجود ہے، دلائل کی کمزوری اور مضبوطی ہر طرف ہوگی۔ یہاں پر دلائل مضبوط ہوں تو وہاں پر کمزور ہوں گے، ممکن ہے کسی مسئلے میں ان کے دلائل مضبوط ہوں، ان کے کمزور ہوں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ اس وقت آپ کو یہ نہیں سمجھنا، آپ کو جو بات سمجھنی ہے اس کو سمجھیے گا۔ یہ مختلف جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کی طرف اگر کوئی آدمی نسبت کرتا ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اب اگر ایک آدمی دیوبندی سلسلے کی طرف نسبت کرتا ہے، مسلک کی طرف، تو اس کے عقائد اور نظریات دیوبندیوں والے ہونے ضروری ہیں۔ بریلویوں کی طرف اگر نسبت کرتا ہے تو اس کے عقائد اور نظریات وہ ہونے ضروری ہیں جو امام احمد رضا خان صاحب کے تھے۔ اگر وہ اہل حدیث مسلک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو ان جیسے عقائد اور نظریات ہونے ضروری ہے۔ اب وہ عقائد اور نظریات درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ علماء کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہر ایک عالم کی قدر کرنی ہے، آپ نے ہر عالم کی عزت کرنی ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مسلک یہ 3 ہے۔ مسلک یہ پھر لفظ کہہ رہا ہوں، مسلک یہ 3 ہیں، ان کے علاوہ مسلک نہیں، ان کے علاوہ فرقے ہیں۔ اور یاد رکھیے فرقہ ایک ہی جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہ تینوں ایک فرقہ ہے، یہ تینوں کیا ہے؟ فرقہ۔ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ وہ ہوتا ہے جو مبادیات میں، اصولیات میں اختلاف رکھتا ہو۔ ان تینوں کے اصولیات میں اختلاف نہیں ہے، ان تینوں کے اختلافات جو نظریہ جو اختلافات ہیں وہ اختلافات فروعیات میں ہیں، فروعی مسائل میں ہیں زیادہ۔
اللہ ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں ناسمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کسی یعنی جو مبادیات میں سے ہے یا اصولیات میں سے کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہو، وہ بھی جہالت کی وجہ سے. ورنہ جب بحث و مباحثہ ہوتی ہے تو وہاں پر ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم اسی اصول پہ کاربن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. شروع میں بات سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، صرف اس وقت جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ اس وقت 3 مسلک ہیں اور یہ تینوں مسلک اہل سنت کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، احمدی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، مسلمین ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، یا کسی بھی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں. یاد رکھیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ وہ مسلک نہیں ہے، وہ فرقے ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرقے ہیں. تو میں مسلک کی بات کر رہا ہوں کہ مسالک میں یا سلسلہ تصوف میں یا سلسلہ فقہ میں ایک آدمی اگر کسی سلسلے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس نسبت کے ساتھ عقیدے اور عمل میں وابستہ ہونا، پیروکار ہونا ضروری ہے. بس یہی بات اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب جس آدمی نے یہ کہا کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، ملت ابراہیمی کا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان اصولیات کو، ان مبادیات کو اور ان بنیادی عقائد اور نظریات کو مانے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا. اس سے یہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا ابراہیم سے قریب رکھنے والے یا قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2600 سال کا فاصلہ. کتنا؟ 2600 سال کا فاصلہ. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اس زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی. اور پھر قرآن نے ایک اور دعویٰ کیا، فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ نبی بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. گویا قرآن نے یہودیت، نصرانیت اور مشرکین ان تینوں کے دعووں کی تردید کر کے بتلا دیا کہ ملت ابراہیمی کا پیروکار کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام اور ان کی پیروی میں چلنے والے مسلمان. واللہ ولی المؤمنین. اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.